ایرج اسٹار ٹی وی کے معزز ناظرین میں شکیل احمد آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، گزشتہ برس جولائی میں مشرقی لندن کے علاقے الفریڈ میں قتل ہونے والی پاکستانی طالبہ حنا بشیر کے قتل کے الزام میں مقدمے کا سامنا کرنے والے 26 سالہ محمد ارسلان نے مقدمے کے آغاز پر حنا بشیر کو غیر ارادی طور پر قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ناظرین، جبکہ اس سے قبل وہ مسلسل قتل اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم سے انکار کرتے رہے۔ ناظرین، مقدمے کی سماعت کے پہلے روز پروسیکیوٹر گریت پیٹرسن کے سی نے عدالت کو بتایا کہ حنا بشیر کی موت اس کے منہ میں فیس ماسک ٹھوسنے کے بعد سانس بند ہونے کے سبب واقع ہوئی۔ محمد ارسلان نے حنا کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ایک سوٹ کیس میں بند کر کے اپ منسٹر کے علاقے میں چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حنا اور ارسلان کا پاکستان میں ایک ہی علاقے سے تعلق تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ارسلان اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ ارسلان نے 11 جولائی کو حنا کو اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ کچھ اشیاء اس کے گھر سے لینے کے لیے آئی تھی۔ ناظرین، دوسرے دن ارسلان نے لاش کو سوٹ کیس میں بند کر کے اپنے گھر میں رہنے والے ایک ڈرائیور سے لفٹ لے کر اپ منسٹر میں چھوڑ آیا تھا۔ پولیس کو تفتیش کرنے پر سوٹ کیس کے ہینڈل سے ارسلان کا ڈی این اے اور اس کے جوتے سے اس جگہ کی مٹی بھی ملی تھی۔ ارسلان، جو کہ شروع سے قتل کرنے سے انکاری تھا، متعدد شواہد ملنے کے بعد اعتراف جرم کرنے پر مجبور ہوا۔ ناظرین، جبکہ پہلے وہ حنا سے قریبی تعلق سے بھی انکاری تھا، لیکن پولیس کو اس کے فون سے متعدد تصاویر اور پیغامات ملے جن میں وہ حنا سے اظہار محبت بھی کر رہا تھا۔ ناظرین، وکیل نے بتایا کہ ارسلان نے حنا کو ایک پیغام بھی بھیجا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ حنا کسی اور میں دلچسپی لے رہی ہے اور وہ ارسلان کو چیٹ کر رہی ہے۔ برطانیہ آنے کے بعد ارسلان حنا کو اپنی منگیتر ظاہر کرتا تھا۔ ناظرین، مقدمے کے جج رچرڈ مارکس کے مطابق مقدمے کی کارروائی 2 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ ناظرین، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اس خبر کے حوالے سے اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔